میں تیرا سرمایہ ہوں، کس نمبر تو؟ وہ بے چینی سے یہاں وہاں کروٹیں بدل رہی تھی اور وجہ وہ جانتے ہوئے بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دل جس شخص کو پکار رہا تھا وہ تو مہینوں سے نہیں آیا تھا۔ اذلان، اس کے اندر کہیں ایک ہی نام گردش کر رہا تھا، خون کی مان۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ اف! اب اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے اٹھتے یہاں وہاں دیکھا، پانی موجود نہیں تھا۔ بوا سو چکی تھی، وہ پانی پی کر واپس آ گئی، لیکن دل کو کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ یہاں اس خاموشی اور ویرانے میں وہ مر بھی جاتی تو کسی کو اندازہ نہ ہوتا۔ وہ بوا کے کمرے میں گئی اور ان کا فون اٹھاتی باہر نکل آئی۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ آج اس نے اپنی دوا نہ لی تھی جو روز بوا دیتی تھی، لیکن آج ان کی بھی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ بھول گئی تھی۔ اس نے کانٹیکٹ لسٹ نکالی۔ اذلان اظہر، عاصم اظہر، یہ نام ایک ساتھ ہی تو لکھے تھے۔ اعظم اظہر پر نگاہیں ٹکاتے اس نے کال ملائی جو نہیں اٹھائی گئی تھی، اور شاید اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ اذلان اظہر کے نام پر کلک کیا اور بیل جانے لگی۔ اس کا سانس مزید پھولنے لگا تھا، ہاتھ پسینے سے بھر گئے تھے۔ کیا ہوا بوا، سب خیریت ہے؟ اذلان کی آواز گونجی تو اس نے جھٹ سے کال کاٹ دی۔ اس کی کال دوبارہ سے آئی تھی جو اس نے نہیں اٹھائی۔ 2:30 بجتے ہی اسے رونا آنا تھا، وہ خود پر غصہ بھی تھی۔ اس نے دوبارہ سے وہ نمبر ملایا۔ کون بات کر رہا ہے؟ اب کہ اذلان اظہر کی آواز گونجی، شاید اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ رات کے 2:30 بجے بوا اسے کال نہیں کریں گی۔ آپ کو فرشتے کا نام تک بھول گیا ہے، وہ ہچکی بھرتے بولی۔ کیوں فون کیا ہے؟ وہ جو امید میں تھی کہ وہ اس سے حال پوچھے گا، اس کی طبیعت پوچھے گا، لیکن عزیز اذلان اظہر، اس شخص نے سنجیدگی سے تصدیق کی۔ فرشتے نے گہرا سانس بھرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ میں کال کاٹ رہا ہوں۔ فرشتے کے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ سانس اب اٹک کر آ رہا تھا۔ اس نے فون وہیں رکھ دیا اور اونٹیں ملیٹ کر بکھرے سانس اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اذلان اظہر نے کتنے مہینوں بعد اس کی آواز سنی تھی، وہ جو دل پہ لاکھوں پہرے بٹھائے تھے، لیکن اس کی آواز۔ وہ گاڑی کی چابیاں اٹھاتا فوراً باہر نکلا۔ بخار تھا اسے صبح سے، لیکن اس رات کے لیے وہ پاگل تھا۔ میرے لیے کسی کو کیوں نہیں بنایا؟ اس کے سرگوشی کمرے میں داخل ہوتے اس نے بخوبی سنی تھی۔ اس گھر کی چابیاں اس کے پاس بھی موجود تھیں، آخر وہ اسی کا گھر تھا۔ کھڑی تین کا ہنسا عبور کر چکے تھے۔ اس کے پاس آتے اس کے پاؤں سے سلیپرز اتارے اور اسے سیدھا کرتے تکیے پر اس کا سر رکھا۔ وہ چہرہ سامنے تھا، اذلان اظہر کو لگا وہ اپنے سارے پہرے خود ہی توڑ دے گا۔ اس کے چہرے پر میٹھے آنسوؤں کے نشان تھے، وہ نیند میں تھی شاید۔ اذلان خود کو بے قابو محسوس کرتا فوراً اس سے دور ہوا۔ جب اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں محسوس کرتے تھم گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے عزیز، وہ آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اب مجھے جانا چاہیے۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ 8 ماہ 10 دن کا ہجر سہا تھا دونوں نے۔ کمرے میں ایک دم فون کی آواز گونجنے لگی۔ اسکرین پر بلنک ہوتا نام اعظم اظہر کا تھا جو دونوں نے بیک وقت دیکھا تھا۔ پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اذلان، سو جاؤ اور میرے نمبر کو دوبارہ مت ملانا۔ مجھے دوسرا آپشن بننا کبھی پسند نہیں رہا۔ کیا آپ نے پہلا آپشن بننے کی کوشش کی ہے؟ فرشت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایسے ہی سر تکیے پر رکھے اس طرف سے آ گیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا کیا جواب دیتا اسے؟ میرا جھولا لگا ہے اب تک؟ نہیں۔ وہ سنجیدگی سے جھوٹ بول گیا۔ میرے جانے کے بعد مجھ سے منسلک کوئی بھی چیز آپ کو گوارا نہ تھی اذلان اظہر؟ یا میں ہی کبھی گوارا نہیں تھی آپ کو؟ اگر ایسا تھا تو یہ ذمہ داری آپ نے اپنے سر کیوں لی؟ کسی اور ایرے غیرے کے سپرد کر دیتے۔ وہ اس کے پاس آتا، اس پر جھکتا، اس کے چہرے پر گرفت سخت کر کے۔ خاموش رہو، مجھے اکساؤ مت، اگر میں حساب لینے پر آ گیا تو پچھتاؤ گی۔ اور میرے اتنے مہینوں کے حساب کا کیا؟ فرشتے نے اپنی جگہ چھوڑی اور کچھ پیچھے ہوئی۔ اذلان اظہر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ ٹھیک سمجھا تھا؟ اس نے فرشتے کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اقرار تھا۔ وقت بہت ہو گیا ہے، مجھے جانا ہے۔ آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتے عزیز، اگر اس بار بھی خالی ہاتھ رہی تو یقین کریں چاہ کر بھی فرشتے اذلان اظہر آپ کو کبھی میسر نہیں ہوگی۔ وہ کہہ کر آنکھیں موند گئی جب اسے وہ اپنے قریب لیٹتا محسوس ہوا۔ کیا چاہ رہی ہو؟ اتنے مہینوں آپ نے نہیں پوچھا، آج جان کر کیا کر لیں گے؟ فرشتے اذلان نے اس کا بازو اس کی آنکھوں سے اٹھایا، پھر سے گیری تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا سانس پھول رہا تھا، دوا لی تھی؟ فرشتے جواب میں صرف اسے دیکھتی رہی۔ وہ فاصلے پر تھے کچھ، دونوں کے دل دھڑک رہے تھے تیزی سے، لیکن پہل کرنے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ دونوں کو اپنے غم زیادہ بڑے نظر آ رہے تھے۔ آپ کو بخار ہے اذلان؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ گئے تھے، آج اتنے مہینوں بعد بھی۔ دوا لے لی تھی، اذلان کہتا چھت کو گھورنے لگا۔ خاموشی کا دورانیہ بڑھا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن لفظ ترتیب نہیں دے پا رہے تھے۔ چلتا ہوں، اذلان نے کہتے اسے دیکھا۔ میرا سانس پھول رہا ہے، وہ کہتی اپنا تکیہ اس کے تکیے کے قریب کرتی بولی تو اذلان اظہر اٹھ نہ سکا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیوی نہیں چاہتی کہ وہ اس وقت اس سے دور جائے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اذلان اظہر نے دل کا پہلا پہرا توڑ دیا۔ آپ کو فرق پڑتا ہے؟ فرشتے تنبیہ کی گئی تو فرشتے نے اسے دیکھا جو اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا اس کے بال کان کے پیچھے اڑس رہا تھا۔ دل پر بٹھایا دوسرا پہرا بھی ٹوٹ گیا تھا۔ آج میرے لمس سے کانپی نہیں تم فرشتے ہیں۔
میں نے سیکھ لیا ہے کہ کچھ لمس ہمارے اپنوں کے ہوتے ہیں۔ وہ سادگی سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ کتنا ہی لمحے فرشتے دیکھتی رہی، پھر خود بھی مسکرا دی۔ اذلان نے ہاتھ بڑھاتے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے گرد حصار بنائے اور یوں دل پر بٹھایا، آخری پہراوا ہی ٹوٹ گیا تھا۔ فرشتے نے اپنا چہرہ اس کی شرٹ میں چھپایا تھا، جیسی آخری جائے پناہ ہو وہ جگہ۔ اذلان نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں تو وہ پرسکون ہوئی۔ مہینوں سے اسی لمس کو ترسی تھی وہ۔ اچھا لگ رہا ہے عزیز، مجھے خوشی ہوئی، اذلان نے کہتے اس کا چہرہ سامنے کیا تو وہ مسکرا رہی تھی دل سے، اور اسی مسکراہٹ کی دعائیں تو اس نے سالوں سے کی تھی۔ اب سانس ٹھیک سے آ رہا ہے؟ فرشتے نے سر نفی میں ہلایا جیسے مزید اس سے توجہ چاہتی ہو۔ اذلان نے جھکتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسایا تو وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ آ رہا ہے۔ اذلان نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا اور اس پر جھک گیا۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ اپنے باپ سے ملنے آئی تھی وہ۔ بہتر ہوں، وہ مشکل بولی اور اس کے چہرے کو چوما جو ان پر جھکی تھی۔ دوا لے لی ہے؟ نہیں، کیوں؟ اب تو شام کے کھانے کا وقت ہو گیا، وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، یہاں پر وقت کی پابندی نہیں کی جاتی بیٹے، یہ بڑا ہسپتال ہے، اتنے بڑے ہسپتال میں داخل کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہی کسی محلے کے ہسپتال؟ نہیں بابا، ہمارے محلے کے ہسپتال آپ کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے۔ اور میں پوچھتی ہوں دوا کیوں نہیں دی؟ وہ باہر نکل گئی۔ خاور عثمانی کے ڈاکٹر کون ہیں؟ اس نے باہر کھڑی نرس سے پوچھا۔ فخری صاحب، وہ ان کا کیبن ہے، اس نے بتایا تو وہ ان کے کیبن میں چلی گئی اور اجازت لیتے اندر داخل ہوئی۔ خاور عثمانی کی بیٹی ہوں میں، انہیں دوا وقت پر نہیں مل رہی، ان کا علاج ہو رہا ہے، اسی کو غنیمت جانے، اتنا دھیان رکھنے کا نہیں کہا گیا ہمیں۔ انہیں آج وارڈ میں باقی مریضوں کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ لیکن کیوں؟ شایان عثمانی کا حکم تھا یہ، جب وہ خطرے سے نکل آئیں تو انہیں باقی مریضوں کے ساتھ رکھا جائے۔ آپ کا تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، وہ لیے دے انداز میں بولے تو وہ باہر نکل گئے۔ اپنے باپ سے ملے بغیر وہ باہر نکل آئے، کتنی ہی دیر اس بینچ پر بیٹھی رہی اور آسمان کو تکتی رہی۔ کیا فائدہ تھا اس شخص کی غلامی کرنے کا؟ کیا فائدہ تھا اتنی دولت کا کہ اس کا باپ کیوں رول رہا تھا؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ شایان عثمانی، اس کے لبوں سے یہ نام ادا ہوا تو وہ اس کے آفس کی طرف روانہ ہوئی۔ اندر داخل ہوتے اسے اندازہ ہوا کہ اب تک نہیں آیا تھا اور شاید اسے بھی اس کے گھر جانا تھا، اس کے ساتھ ہی آنا تھا کل کی طرح، لیکن وہ سیدھا آفس آیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد آفس میں اٹھتا شور تھم گیا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ آ گیا ہے۔ وہ سیدھا اپنے کیبن میں آیا۔ تمہاری وجہ سے میرا گھنٹہ برباد ہوا ہے، سیدھا آنا تھا تو بتانا کس نے تھا، میں غلام ہوں تمہارا؟ کیا میں غلام ہوں آپ کی؟ پر سب نظر انداز کرتی استفسار کرنے لگے۔ اٹھتی اس کے پاس آئی، شایان نے اس کی آنکھیں دیکھی جو سرخ تھی، شاید وہ روئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ولیدے لہجے میں بولا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ وہ اچانک بول گئے۔ شایان عثمانی کا فائل کو تھامتا ہاتھ وہیں ہوا میں تھم گیا۔ کیا بولا ہے؟ مجھے آپ سے طلاق چاہیے؟ ہوش میں نہیں ہو لگتا۔ شایان عثمانی کو اس چٹاک بھر کی لڑکی سے یہ امید تو بالکل نہ تھی، کاش ہم ایک خاندان سے نہ ہوتے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی طرف قدم بڑھا گئی۔ شایان عثمانی صرف اس کے اپنی طرف اٹھتے قدم دیکھ رہا۔ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تو جا سکتی ہو۔ شایان عثمانی نے فائل تھامتے کہا تو گنین نے اس کے ہاتھ سے فائل لے کر میز پر پھینکی اور اس کا گریبان تھاما۔ مجھے طلاق دے۔ اس کی آنکھیں اب مزید سرخ پڑ گئی۔ تمہارا دماغ درست جگہ پر نہیں ہے، کیا بکواس کری؟ وہ دھاڑا اور اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے نکالا۔ آپ ایسے کیوں ہیں شایان؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی تو شایان عثمانی کو لگا وہ ہل نہ سکے گا۔ آپ نے کہا تھا بابا کا علاج کروائیں گے، میں نے بدلے میں آپ کا ہر کام کرنے کی حامی بھری، لیکن آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، وہ رو رہی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ ان سب کے سامنے اپنے آنسوں کو بے مول نہیں کرے گی، لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے۔ اکیلی وہ کب تک دنیا کی سختیاں جھیلتی؟ میں نے تمہارے باپ کو آپ نے ہسپتال کروایا، لیکن مڑ کر پتہ تک نہ کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کہا ہے کہ انہیں وارڈ میں باقی مریضوں کے ساتھ رکھا جائے، انہیں دوا تک وقت پر نہیں مل رہی۔ اگر آپ مزید مجھ سے کچھ کروانا چاہتے ہیں تو بتا دیں، میں سب کرنے کو تیار ہوں، جوتے بھی صاف کر دوں گی۔ وہ روتی اسے بتا رہی تھی۔ ایک دم دروازہ کھلا اور کومل اندر آئی۔ کنین پھر بھی پیچھے نہ ہوئی، شاید وہ ہوش میں نہ تھی یا آنا نہیں چاہتی۔ او، کومل نے ہونٹ او کی شکل میں سکیڑے۔ تمیز نہیں ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آیا جاتا ہے کومل۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس طرح کے مصروف ہوگے۔ اس کا اشارہ کنین کی طرف تھا۔ اس وقت اپنی شکل گم کرو بس۔ وہ دھاڑا تو وہ غصے سے دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ کنین نے پیچھے ہونا چاہا تو اسے میز پر بٹھاتا اس پر جھکا۔ اس کا وجود اب بھی سسکیاں بھر رہا تھا، آنکھیں اور گال دونوں گلابی تھے۔ میں ڈاکٹر سے بات کر لوں گا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ نہیں تو اس شخص سے ناپسندیدگی بہت تھی کہ مر کر نہ پوچھتا اس کا کسی سے۔ وعدہ کرے؟ وہ نگاہیں اٹھاتے امید سے بولی تو شایان عثمانی تھم گیا۔ شایان عثمانی کی زندگی کا واحد لمحہ جہاں اس کے دل کے دھڑکنے کی رفتار سست پڑی تھی۔ یقین کرو، وہ جھکا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دی، اور کنین خاور نے وہ بوسہ آنکھیں بند کرتے محسوس کیا۔ میں بدلے میں سب کر دوں گی، ضرورت نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کیوں بول گیا اور اسے دیکھنے لگا۔
جب وہ اب بھی نگاہیں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ شایان نے فون اٹھایا اور کال ملائی۔ جی انہیں کہیں شفٹ نہیں کرنا ہے، دوا کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس نے کال کاٹ دی تو کنین نے اسے دیکھا۔ شکریہ، کنین نے کہا تو وہ محض سر ہلا گیا، لیکن نگاہیں اب بھی اس کے چہرے پر ٹکی تھیں، اپنی منکوہا کو جو سالوں سے اس کے نکاح میں تھی۔ اس نے پہلی بار دیکھا تھا اتنے قریب، وہ اسے جھٹلا کیوں نہ سکا تھا، یہ تو وہ خود نہیں جانتا تھا۔ کالج ختم ہو گیا تمہارا؟ جی، آگے نہیں پڑھنا؟ نہیں۔ کیوں؟ بس کیا آپ کافی پئیں گے؟ آگے پڑھائی شروع کرو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، میں بابا کے لیے میں داخلہ کروا دوں گا، شام میں تم میرے ساتھ رہو گی۔ وہ بولا تو اسے دیکھنے لگی جو سنجیدہ تھا بے حد۔ کافی بنا لاؤ، وہ بولا تو وہ اٹھ گئے۔ شان عثمانی سے زیادہ اپنے دل کو ستا نہیں سکتا تھا، اور ابھی کیا ہوا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کیسی ہو کنین؟ علی نے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ مسکرا دی، کیونکہ دل سے ہر بوجھ سرک گیا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، میں کافی بنا لوں؟ میرے لیے بنا سکتی ہوں؟ بالکل، وہ مسکرا دی، اور دو مگ بناتے ایک اسے پکڑایا تو شان عثمانی کو دیکھا جو انہی کو دیکھ رہا تھا۔ کنین صرف میرے لیے چائے بنائے گی مسٹر علی، وہ بولا تو علی شرمندہ ہو گیا۔ میری چادر؟ کنین نے علی سے استفسار کرتے اسے شرمندگی سے نکالنا چاہا۔ وہ گھر پر ہے، مجھ سے لے لینا، شان کہتا اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا، اپنے کیبن میں چلا گیا۔ علی کو شرمندہ کیوں کیا آپ؟ کیونکہ تم کافی صرف مجھے بنا کر دو گی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ کو باس کی حیثیت سے، اسے دوست کی حیثیت سے۔ وہ ایک دم بولی تو شان اس کے قریب آیا۔ لڑکے دوست نہیں ہوتے، اور یہ بات میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا تمہیں۔ چلو ہم گھر جا رہے ہیں۔ وہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے نکل گیا تو وہ بھی پیچھے ہوئی۔ کچھ پوچھوں؟ کہ اس کا دیا آج کا اعتماد تھا کہ وہ یوں بول رہی۔ پوچھو، کیا آپ میرے بعد اس کومل نام کی لڑکی سے شادی کریں گے؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے جانے کے بعد تم کہاں جا رہی ہو؟ ہم ساتھ تو نہیں رہیں گے نا بابا کے علاج کے بعد؟ گاڑی روکو۔ اس نے گاڑی رکوائی تو کنین حیران ہوئی، اور ڈرائیور خود ہی گاڑی سے اتر گیا تو کنین پر چکا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا؟ ہائپرو چکاتے پوچھا گیا۔ کنین نے تھوک نکلا۔ لیکن آئندہ اس قسم کی فضول باتیں میرے سامنے مت کرنا۔ وہ اس کی چادر کو مزید اس کے ماتھے پر کھینچتا پیچھے ہوا اور ڈرائیور کو اندر آنے کا کہا۔ اذلان نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا اور اس پر جھک کر گہرا سانس بھرا اور پیچھے ہو گیا۔ وہ جو کچھ اور سمجھ رہی تھی آنکھیں کھول کے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کہاں جانا ہے؟ اذلان نے دو بدو پوچھا۔ گھر؟ کس کے گھر؟ میرے گھر۔ اس نے کہہ کر اٹھنا چاہا جب اذلان نے جھٹکے سے اس کی جگہ پر اسے لٹایا۔ وہ جگہ میں بیچ چکا ہوں، تم وہاں کبھی نہیں جاؤ گی۔ لیکن کیوں؟ وہ میرا گھر تھا، میرے اماں ابا کی جگہ آپ کیسے؟ اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ خبردار تم روئی تو۔ لیکن وہ پھر بھی رونے لگی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا جانے کے لیے۔ مجھے اپنے گھر لے کر جائیں۔ کس حق سے جانا چاہتی ہوں میرے گھر؟ فرشتے کو لگا یہ مشکل سوال ہے۔ اذلان پلیز، وہ اس کے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ اذلان نے کچن میں جاتے اس کی دوا اور پانی اس کے ہاتھ میں تھمائی جو اس نے کھاتے اسے دیکھا جو کچن سے باہر نکل رہا۔ چلتا ہوں۔ بیوی بنا کر ہی بس لے کر جائیں گی، یہ جانتے ہوئے کہ میں ان سب کے لیے تیار نہیں۔ مجھے وقت چاہیے۔ کس لیے وقت چاہیے تمہیں؟ اعظم اظہر کو بھولنے کے لیے، اذان اظہر کو اپنا شوہر ماننے کے لیے۔ وہ اس کے بازوں کو گرفت میں لیتا بولا، لہجہ حد درجے سخت تھا۔ وہ سب ماضی تھا، ہاں، لیکن وہ اسے ماضی نہیں سمجھتا، اور اسے ماضی کبھی تم نے بھی نہیں سمجھنے دیا۔ اس لیے آج بھی مجھ سے پہلے تم نے اسے کال کی، مجھے دوسرا آپشن بنایا تم نے۔ فرشتہ حیدر، ایسا نہیں ہے، وہ روتے بولی۔ کیسا ہے پھر تم بتاؤ؟ اذلان اظہر کو دوسرے نمبر پر ہی تو رکھا گیا ہے ہمیشہ سے گھر میں، رشتے میں، سب چیزوں میں وہ پھٹ پڑا تھا۔ فرشتے نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے۔ وہ اٹھ جاتی تو کیا سمجھتی؟ فرشتے کو دکھ ہوا اس کی حالت پر، اسے کبھی کسی نے نہیں سمجھا تھا۔ فرشتے اذلان اظہر بن کر چلو گی، لیکن تمہیں وقت چاہیے اذلان اظہر کو شوہر ماننے کے لیے۔ وہ تلخ سا مسکرا دیا تو فرشتے سر جھکا گئے۔ فرشتے اس کے قریب ہوئے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کئی دکھ ایک ساتھ، جنہیں چھپایا گیا۔ پھیڑیاں اونچی کرتے لرزتے لبوں کے ساتھ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ گھر جا کر دوا کھا لے، بخار تیز ہو جائے گا۔ اذلان اظہر کے سارے جسم میں سکون بھر گیا تھا، جیسے وہ فرشتے کو تکتا گیا جو اسے ہی مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ تو میری پرواہ کرتی ہوں؟ فرشتے نے سر ہاں میں ہلایا۔ بھائی سے بھی زیادہ آپ خود کو خود ہی تکلیف دیتے ہیں اذلان، اور ایسا کرنا آپ کو ایک دن بہت گہرے نقصان سے روشناس کروا دے گا۔ میں اپنے ہر نقصان کا ازالہ کر لوں گا اگر تب مجھے تم اپنے ارد گرد دیکھنے پر نزدیک ملی تو۔ اس کے بال کندھے سے ہٹاتا بولا، میں وہیں موجود ہوں گی، بس تھوڑا سا ڈھونڈ لیجیے گا۔ کل فرشتے اذلان اظہر کا انتظار کرے گی، اور جائیں جا کر سو جائیں۔ آنکھیں 2 دن جاگتے رہنے کا پتہ دے رہی ہیں۔ اس نے ہمت کرتے اس کے بال ماتھے سے ہٹائے۔ اذلان نے اسے دیکھا، پھر اس کے کندھے کو۔ فرشتے نے نگاہیں جھکا لی تو وہ مسکرا دیا، پھر جھکتے اس کے کندھے پر لب رکھے تو وہ دونوں تھم گئے۔ فرشتے کا وجود لرزاں تھا اس قدر محبت اور عزت اس بوسے میں محسوس کر کے۔ کیا اعظم اظہر اتنی محبت اور عزت دیتا اسے؟ دور کہیں اس کے دل نے اس سے پوچھا تھا۔ آپ رک جائیں، وہ اچانک بول گئی۔ چائے پئیں گے؟ اذلان نے اس کے بال سنوارے تو وہ بولی،
وہ دونوں کچن میں تھے، فرشتے اس کے لیے چائے بنا رہی تھی اور وہ فرشتے کو دیکھ رہا تھا۔ سالوں وہ اس لڑکی کی محبت میں گرفتار رہا تھا۔ اس کا فون دوبارہ بجا تو اذلان کمرے سے فون لے کر آیا کیونکہ وہ مسلسل بج رہا تھا۔ اعظم اظہر کا نام دیکھ کر اس نے فرشتے کو پکڑایا تو فرشتے نے اسے دیکھا۔ اٹھاؤ۔ فرشتے نے کال پک کی اور فون کان کے ساتھ لگایا۔ فرشتے میری جان۔ اذلان استہزائیہ مسکرا دی تو فرشتے نے کنگ اکھیوں سے اسے دیکھا جو اس کے نزدیک کھڑا اس کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جی کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ مجھ سے بھی پوچھو میں کیسا ہوں، مجھے مس نہیں کرتی اب؟ اعظم نے کہا تو اذلان نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، لیکن واپسی پر آ کر سارے سوالات کے جواب میں خود تم سے لوں گا، وہ بولا تو اذلان نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے دیکھا، آنکھوں میں التجا تھی۔ کال کاٹو، اذلان نے اسے کندھے پر چہرہ رکھتے کہا تو وہ کام کال کاٹو ابھی۔ وہ آپ کے بھائی، میں نے فون کان سے اس نے فون کان سے ہٹاتے سرگوشی میں کہا، میرا بھائی ہے لیکن تمہارا کچھ نہیں لگتا، وہ کہتے اس کے ہاتھ سے فون لیتا، کال کاٹ گیا۔ فرض کے بال بکھیرے، چائے دو مجھے جانا بھی ہے، وہ بولا تو فرشتے نے اس کی چائے کپ میں ڈالی اور اسے تھمائی۔ تو بنا کچھ کہے اپنے اندر کمرے میں جانے لگی۔ اتنا برا لگا، اس سے بات نہ کرنا، اذلان میں آپ کے لیے دوا لینے جا رہی ہوں کمرے میں، وہ بولی تو وہ سر آہ بھرتا مسکرا دیا اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ کل انتظار کروں گی آپ کا، اس نے خنودگی میں جانے سے پہلے کہا تو وہ اس کی آنکھیں چومتا اٹھ گیا۔ گھر آتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تو کنین نے اس کی چائے بنائی۔ حسین لڑکی، موہت نے اسے پیچھے سے پکارا۔ جی، یعنی تم مانتی ہو کہ تم حسین ہو؟ وہ شرارت پر آمادہ ہوا تو وہ مسکرا دی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ نہیں، میرے بابا کہتے ہیں کہ میں پیاری ہوں، وہ معصومیت سے بولتی چائے کپ میں ڈال لگی۔ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ موہت نے پوچھا تو چائے جھلک کر اس کے ہاتھ پر گری تو اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ او حسین لڑکی، تم نے تو اپنا حسین ہاتھ جلا لیا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر دیکھنے لگا۔ کنین، شایان عثمانی کی آواز گونجی لیکن وہ جواب نہ دے سکی۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ دیکھنے تو دو، بھائی کچھ نہیں کہیں گے، رکو۔ وہ اس کا ہاتھ پانی کے نیچے رکھنے لگا۔ کنین، اب آواز اونچی تھی، وہ شاید سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ اندر آیا تو موہد اس کا ہاتھ تھامے پانی سے دھو رہا تھا۔ یہ منظر اسے نہ جانے کیوں لیکن ناگوار گزرا تھا۔ آگے بڑھتے اس نے کنین کا ہاتھ تھاما بنا یہ دیکھے کہ اس کا ہاتھ وہاں سے ہلکا سا جلا ہے۔ بھائی، موہد نے کچھ کہنا چاہا، اپنا کام کرو، وہ اسے ٹوک گیا اور کنین کو لیتا کمرے میں چلا گیا۔ کیا کہا تھا تمہیں میں نے؟ اس گھر کے لوگوں سے دور رہو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں نے نہیں بلایا تھا اسے، وہ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے نکالتی بولی کیونکہ وہاں جلن ہو رہی تھی۔ شاہ نے دوبارہ سے اس کا وہی ہاتھ سے تھاما تھا اور اب کی بار شدت تھی اس کی پکڑ میں۔ خود سے بلانے پر بھی مخاطب مت ہونا کسی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں وہ پہچان نہ لیں کہ میں ان کا خون ہوں۔ تو بے فکر رہے، اس گھر کے لوگوں سے مجھے کوئی رشتہ کبھی بنانا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا ہاتھ پھر چھڑواتی پیچھے ہوئی اور اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ واپس آؤ، شیان نے کہا تو کنین نے اسے دیکھا، وہ ضدی تھا کسی 6 سالہ بچے کی طرح۔ مجھے گھر جانا ہے، ڈرائیور کو بتا دے۔ تم واپس آ رہی ہو یا میں آؤں؟ یہ وہی لڑکی تھی جسے پہلے روز دیکھتے پر وہ بھڑک گیا تھا۔ اس کے سرد انداز اور آنکھوں کی سنجیدگی پر بھی وہ آگے نہیں بڑھی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ عارضی سہارا ثابت ہو سکتا تھا کنین خاور کا، جس خاندان نے اپنے خون سے وفا نہ نبھائی تھی۔ وہ اس کی بیٹی سے کیسے نبھا کرتے؟ تلخ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ شیان نے آگے بڑھتے اس کے چہرے کو اپنے دائیں ہاتھ سے تھاما تو وہ سہم گئی۔ تو مجھے انکار نہیں کر سکتی، میری ڈیوٹی کے گھنٹوں کا اختتام ہو گیا۔ اس نے گھڑی کو دیکھتے شائستگی سے کہا۔ ڈیوٹی کے گھنٹوں کے بعد بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنی بات پر اڑا اس پر جھکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تم پر حق رکھتا ہوں۔ کیا میں آپ پر حق رکھتی ہوں؟ وہ دو بدو بولی۔ نہیں، وہ صاف کو تھا بے انتہا۔ اگر میں آپ پر کوئی حق نہیں رکھتی تو جان لے شایان عثمانی کہ آپ بھی مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے، وہ کہتی اپنا آپ اس سے چھڑواتے پیچھے ہوئی، لیکن وہ اسے چھوڑنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ آپ کی باروں سے کمر سے تھامتے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کس قسم کا حق چاہیے تمہیں؟ شایان عثمانی نے معنی خیزی سے کہا، لیکن اس کی بات کونین کے سر پر سے گزری تھی۔ وہ سارے جو آپ مجھ پر رکھنا چاہتے ہیں، وہ بولی تو شایان پیچھے ہو اور اس کا ہاتھ دیکھا جو موہت نے تھاما۔ مجھے کل اسلام آباد جانا ہے اور تم ساتھ جا رہی ہو میرے؟ اس کا ہاتھ کو تھامتا بیڈ کے ساتھ پڑھی میز تک لائے اور ٹیوب نکالتا اسے پکڑا کے، یہ لگا لینا۔ قرآن خاور کے دل نے ایک دم خواہش کی تھی کہ وہ اسے وہ ٹیوب خود لگاتا، لیکن فوراً دل کو ڈپٹ دیا۔ وہ دو لوگ ایک پاکیزہ رشتے کی حدت میں ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے تھے، ناپسندیدگی کا لبادہ اوڑھے یا شاید خود کو باور کرواتے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ وہ الماری سے وہ چادر لیتی جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہے میرے پاس، اس نے کہا اور کمرے کے دروازے تک پہنچ۔ ٹیوب لگا دیتا ہوں، وہ نہ جانے کیوں لیکن اسے پیشکش کر گیا۔ میں لگا لوں گی۔ تم میری ہر بات سے انکاری کیوں رہتی ہو کنین خاور؟ وہ جوتے اتارتا آہستہ آیا، اس کے ہاتھ سے ٹیوب لیتا اس کے ہاتھ پر لگا کر واپس اسے تھما گیا۔ جاؤں؟ کنین نے آنکھیں اٹھاتے استفسار کیا اسے۔ ایسے کرتے وہ شایان عثمانی کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی۔ شایان نے سر ہاں میں ہلایا، پھر اس کی چادر کو ماتھے تک کھینچا۔ اب وہ ایسا لاشعوری طور پر کرنے لگا تھا
جاؤ۔ اس کے کہتے ہی وہ نکل گئی تو وہ کھڑکی میں کھڑا ہو گیا، اس کے جانے تک اسے دیکھتا رہا، پھر سرد آہ بھری، وہ اس کے سامنے کیوں بے بس ہو رہا تھا؟ وہ شایان عثمانی تو نہیں رہا تھا جس سے وہ پہلے دن ملی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں ارد گرد دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کا دل بے چین ہوا۔ نہیں شایان عثمانی، وہ تمہاری منزل نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ وہ اس کے دل سے آواز آئی، لیکن وہ کسی اور کی بھی نہیں ہے۔ اس نے فوراً دل کی سرزش کی تھی، پھر کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔ سب کے ساتھ کھانا کھایا، لیکن دماغ اب بھی اسی میں الجھا تھا۔ سب کے ساتھ وقت گزارتا واپس آیا جب فون بجنے لگا۔ میں کل اسلام آباد جا رہی ہوں، ڈیڈی بتا رہے تھے تم بھی آ رہے ہو، کیا کہتے ہو، ساتھ چلیں؟ کومل نے اس کی کال اٹھاتے ہی خوشی سے کہا۔ نہیں، میں وہی ملوں گا تم سے، وہ بولا۔ ہم وہاں تمہارے گھر پر قیام پذیر۔ نہیں، تم ہوٹل میں رہو گی ہمیشہ کی طرح۔ وہ بات ختم کرتا کال کاٹ گیا۔ وہ ہمیشہ کومل کو اپنے گھر دعوت دیتا تھا، وہ اس کی اچھی دوست تھی، لیکن اس بار وہ منع کر گیا تھا کیونکہ شاید کنین خاور بھی تھی اس بار اس کے ساتھ۔ اس نے سر تکیے پر رکھا اور اس کے لمس کو محسوس کرنے لگا، پھر خود کو ملامت کرتا سو گیا۔ دوسری طرف کنین خاور تو پوری رات نہ سو پائی تھی، اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کا لمس اسے جیسے اب بھی ویسے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ شایان عثمانی کو سوچتے اس نے رات گزار دی تھی۔ آنکھوں میں نیند دور دور تک نہ تھی۔ کیا وہ اختتام پر مجھے دھوکہ دے دے گے؟ اس کے دل نے اس سے سوال کیا جس کا جواب اس کے پاس فی الحال تو نہیں تھا۔ وقت سے پہلے ہی اس نے اپنا بیگ تیار کیا اور کپڑے بدلتی، چادر اوڑھتی، اپنے پراٹھے کا رول تھامتی اپنے باپ سے ملنے کو چلی گئی۔ جہاں کی صورتحال دیکھ کر مطمئن ہوئی، انہیں ناشتہ کروایا اور اپنا پکڑتے وہ وہیں سے شاید شایان عثمانی کے گھر کی طرف روانہ ہوئی جس کی گاڑی باہر ہی موجود تھی، یعنی وہ نکلنے لگا تھا۔ السلام علیکم، وہ ڈرائیور سے کچھ کہہ رہا تھا جب اس کی آواز گونجی۔ شایان نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اس کی دلوائی چادر میں ڈکی ہوئی تھی۔ عورتیں یوں ہی اچھی لگتی ہیں، خاص طور پر وہ عورت جو آپ کی ہو۔ شایان عثمانی پر یہ الہام ہو چکا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، ہم نکل رہے ہیں بس۔ وہ سب سے مل کر آ گیا تھا، آج وہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں جا رہا تھا۔ آگے آ کر بیٹھو، میں یہی ٹھیک ہوں، وہ منمنائی۔ لیکن شایان عثمانی کی ایک نگاہ غلط پر وہ پیچھے سے اترتی، آگے آ کر بیٹھی تو وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا اسے منزل کی اور بڑھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کنین نے اپنا پراٹھا کھولا اور کھانے لگی۔ شایان عثمانی کو اس نے پوچھا تھا جس نے انکار کر دیا تھا۔ کھا کر وہ باہر کے مناظر دیکھتی انگلیاں رگڑ رہی تھی، اسے مرچیں لگ رہی تھی لیکن پانی وہ نہیں لائی تھی۔ شایان اس کے ہاتھوں کو گاہے بگاہے دیکھ رہا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ اس کے ہاتھوں پر یکدم اپنا ہاتھ رکھتا وہ سختی سے بولا تو کنین نے سر نفی میں ہلایا۔ اب وہ بنا حرکت کیے باہر دیکھ رہی تھی جبکہ وہ ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ کنین خاور، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ کچھ دیر بعد پھر سے بولا، مجھے پانی کی بوتل چاہیے۔ اس نے کہا تو شایان نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے گاڑی سائڈ پر لگائے، پھر اترے بغیر سامنے دکان والے کو پانی کی بوتل کا کہا۔ کنین نے فوراً اپنے بیگ سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کے آگے کیا تو وہ آئیبرو چکا گیا۔ کیا ہے یہ؟ پیسے پانی کے باقی کر دیں۔ وہ معصوم تھی یا شاید بن رہی تھی، وہ فیصلہ نہ کر پایا، لیکن ملاوٹ تو رتی برابر نہ تھی اس لڑکی کی ذات میں کسی چیز کی۔ میں نے دے دیے ہیں، وہ کہتا اس کا 500 کا نوٹ اسے پکڑانے لگا۔ لیکن کیوں دیے ہیں آپ نے؟ میں نے لڑکوں کے پیسوں سے کبھی کوئی چیز نہیں لی، وہ زچ ہوتی بولی، میں عام لڑکا ہوں۔ وہ سر سے لہجے میں بولا تو وہ خاموش ہو گئی، وہ اس کا مطلب جان گئی۔ مجھے ابھی بینڈیج بھی لینا ہے، کہاں چوٹ لگی؟ وہ اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ ان کی آنکھیں بار بار ایک دوسرے سے ٹکراتی جو کنین خاور فوراً بدل جاتے۔ مجھے جوتے لگ رہے ہیں اپنے، بابا نے نئے دلوائے تھے، آج وہ پہن لیے ہیں اس لیے۔ وہ اسے تفصیل بتانے لگی۔ بھائی بینڈیج بھی دے دیں۔ اس نے کھانے کی ایک آدھ چیز لیتے پیسے دیے اور اسے پکڑائی۔ آپ کے 40 روپے ہیں، وہاں جا کر آپ کو دے دوں گی۔ مصروف سی اپنے پاؤں پر بینڈیج لگاتی بولی تو شایان عثمانی نے مان لیا کہ وہ بے حد معصوم ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو خاموشی کا راج تھا، اسے صبح ہی اپنے والدین کو بتانا تھا کہ وہ فرشتے کو لا رہے ہیں۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی بستر پر ڈھا گیا۔ دوا اسے فرشتے دے چکی تھی، وہ دوا اسے نہ بھی دیتی تو اس کے دل کو ایسے دیکھتے ہی قرار آ گیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے اسے سوچتا رہا، اسے سوچتے سوچتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ دوسری طرف فرشتے نے صبح اٹھتے ہی اپنی پیکنگ شروع کر دی تھی، اپنا ضروری سامان رکھ رہی تھی۔ فرشتے، کہاں جا رہی ہو؟ بوا نے اس سے استفسار کیا۔ آپ کو نہیں پتا؟ وہ خوشی سے چہکی۔ نہیں بتاؤ گی تو معلوم ہوگا نا، وہ اس کی خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھتی مسکراتی بولی۔ ازلان آئے تھے کل رات کو، اب وہ مجھے لینے آئیں گے آج، وہ خوشی سے انہیں بتاتی گئی سب۔ بوا نے اس کی مسکراہٹ کے دائمی رہنے کی دعا کی تھی۔ پھر ناشتہ کرتے ہوئے انتظار کرنے لگی تھی جو شاید انتظار ہی رہنا تھا۔ اس نے ناشتے کی میز پر اظہر سلطان اور اپنی ماں نازیہ سلطان کو دیکھا، پھر گلا کھنکارا، بولا، بولو، اس کے باپ نے کہا۔ آپ دونوں جانتے ہیں میرا نکاح جن حالات میں ہوا تھا۔ وہ بات شروع کر گیا جو شاید اس کے باپ کو پسند نہ آتی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اظہر سلطان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں اسے، لیکن اس کا فون بجنے لگا۔ ان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اس بات کا تعین کرتی تھی کہ وہ اعظم اظہر کی کال تھی
جسے وہ فوراً اٹھا گئے۔ اس کی ماں نے اذلان کو دیکھا جو اب سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ کب آ رہے ہو شہزادے؟ انہوں نے کہا تو اذلان نے نظر اٹھا کر ان کے چہرے کی شیرنی محسوس کی، پھر سر جھکا دیا۔ اگلے مہینے کیوں؟ ابھی آ جاؤ، سب تمہارے ہی انتظار میں ہیں۔ ہاں، تمہاری ماں اور اذلان سب۔ آگے سے اس نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ وہ خاموش ہو گئے، پھر کال اسپیکر پر ڈالی اور ایک نظر اذلان پر ڈالی۔ میرے آنے کے بعد میں فرشتے سے فوراً شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے اسے بہت مس کیا ہے، وہ فرتے جذبات سے بول رہا۔ اذلان اظہر کی پکڑ چمچ پر مضبوط ہو گئی۔ تو وہ باپ کو ملنے سے رہی بھائی، وہ کہتا اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈیڈ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بہت بد لحاظ ہو گیا، مجھ سے بات تک نہیں کرتا سیدھے منہ۔ اعظم اظہر نے کہا تو اس کے باپ نے اسے حوصلہ دیا، جبکہ نازیہ اظہر کی نگاہیں سیڑھیوں سے اوپر گم ہوتے اپنے بیٹے پر تھیں۔ تم آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ہاں ہاں شہزادے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا، وہ کہتے ایک آدھ اور بات کرتے کال کاٹ کے۔ اپنے لاڈلے کو بلاؤ ذرا، آج اس سے بھی کھل کر بات ہو جائے۔ پھر کبھی کر لیجیے گا، ابھی وہ غصے میں ہے۔ وہ بتانے لگی، مجھے اس کے غصے سے فرق پڑتا ہے۔ وہ استہزائیہ مسکرائے، میں باپ ہوں اس کا، وہ باپ نہیں ہے میرا۔ آپ کو کبھی بھی میری کسی چیز سے فرق نہیں پڑا ڈیڈ، تو اب کیوں پڑے گا؟ بولے میں آ گیا ہوں، جلدی کریں، مجھے کام پر بھی جانا ہے۔ ہاں جانا ہے تمہیں خبریں پڑھنے۔ اذلان اظہر ایک نیوز اینکر تھا، باپ کے بزنس کے خلاف جا کر اس نے یہ سب کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے بزنس نہیں پسند تھا، لیکن جس چیز پہ اعظم اظہر اپنی حکمرانی جما لیتا تھا، اس چیز کو وہ مر کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ اعظم واپس آ رہا ہے کچھ دنوں میں، تو بھائی ہے تمہارا؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ وہ گھڑی پر وقت دیکھنے لگا، جیسے ان کی بات کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ تو فرشتے، تم اسے علیحدہ کر دو تاکہ… اذلان اظہر کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اپنے سامنے کھڑے اس باروک شخصیت کو دیکھا تھا بے یقینی سے۔ دیکھا تو انہیں نازیہ اظہر نے بھی تھا، اس بے یقینی سے۔ آپ مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز اب کی بار قدرے اونچی تھی۔ منقوہا ہے تمہاری بیوی نہیں بنی ابھی، وہ عام سے انداز میں بولے۔ اور ایسا میں کیوں کروں گا؟ وہ وجہ جانتا تھا، لیکن ایک بار اپنے باپ کے منہ سے سننا چاہتا، کیونکہ وہ اعظم کی پسند رہی اور فرشتے کی بھی پسندیدگی اعظم سے تھی۔ وہ تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ حیدر نے تمہیں چنا اس وقت نکاح کے لیے، نہیں تو وہ اعظم کے نکاح میں ہوتی اب۔ وہ مسکرانے لگا، تلخی اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ تو جیسے میں بچپن سے اپنی چیزیں چھوڑتا آیا ہوں اپنے بڑے بھائی کے لیے، آج میں اپنی بیوی چھوڑ دوں؟ وہ دھاڑا۔ اذان اظہر آواز آہستہ رکھو، باپ ہوں میں تمہارا۔ کاش وہ کہہ پاتا کہ کبھی آپ میرے باپ بنے بھی ہیں۔ وہ نازیہ اظہر کو دیکھنے لگا جن کی آنکھیں نم تھیں اس کے لیے۔ یہ طلاق آپ جیسوں کے لیے عام بات ہوگی ڈیڈ، ہمارے دین میں تو آسمان اور زمین کانپ جاتے ہیں اس عمل پر۔ تو یہ آپ بھول جائیں کہ فرشتے حیدر کو اذلان اظہر کبھی بھی طلاق دے گا یا اس سے دستبردار ہوگا؟ ہونا تو پڑے گا۔ اعظم اظہر تم سے اپنی امانت واپس لے لے گا، تب کیا کرو گے؟ حسین کی آواز پیچھے سے سنائی دی، کہنے کو وہ باپ تھا اس کا۔ آپ اس کے ساتھ سختی نہ کریں، وہ دونوں نکاح میں ہیں اب، اور طلاق کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ تو تم ہی اسے سمجھاؤ، میں نہیں چاہتا کہ اعظم کے آنے کے بعد کوئی بدمزگی ہو۔ وہ کہتے خود بھی نکل گئے۔ وہ اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا، یا وہ دنیا کو ختم کرنا چاہتا تھا یا خود کو، یعنی وہ اب اپنے بڑے بھائی کے لیے اپنی بیوی سے دستبردار ہو جائے۔ تمہارا بھائی مجھے پسند ہے، ماضی کی بھولی بھٹکی یاد اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی، جہاں فرشتے اذلان کو کہہ رہی تھی، اچھا وہ سنجیدہ تھا بے حد، میں چلتا ہوں۔ وہ تب بھی تو کنارہ کر لیتا تھا جب فرشتے حیدر اعظم اظہر کی بات کرتی تھی۔ وہ وہاں گاڑی روکتا، ہارن پر ہاتھ رکھتا، اٹھانا بھول گیا تو وہ جو تیار بیٹھی تھی فوراً سے پہلے باہر نکل آئی۔ وہ ابھی آئی تھی اس سے ملنے۔ وہ آپ واپس چلے جائیں، میں آپ سے ملنے آؤں گا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائے، فرشتے کے سامان رکھنے کے لیے بھی وہ گاڑی سے نہیں اترا۔ وہ بیٹھ گئی تو وہ گاڑی پھر سے بھگا لے گئے۔ آہستہ چلائیں اذلان، فرشتے نے اسے دیکھتے کہا، مر تو نہیں جاؤ گے تم؟ وہ پھنکارا تو فرشتے دنگ رہ گئی اس کے انداز پر، اس کے لفظوں کے چناؤ پر۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بس جہاں میں تم سے جواب طلب کر سکوں۔ وہ گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھاتے خطرناک دیور لیے کسی بلڈنگ کے سامنے رکا۔ یہ فرشتہ جو ڈری بیٹھی تھی اس کے اشارے پر نیچے اتر گئی تو وہ اس کا ہاتھ اپنے فولادی ہاتھ میں تھامتا، اسے اپنے ساتھ لیتا لفٹ میں گیا اور ایک فلیٹ کے سامنے رکتا۔ چابی سے دروازہ کھولتا، اندر داخل ہوا اور اسے اندر کرتے دروازہ جھٹکے سے لاک۔ اذلان نے سارے فلیٹس کی لائٹس جلا دی کہ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے پیسوں سے خریدا تھا۔ یہ جگہ اس کی واحد ملکیت تھی جہاں وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ یہ اعظم اظہر تمہیں اب بھی پسند ہے؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا چیختے اسے سوال کرنے لگا۔ فرشتے حیدر کا روم روم کانپ رہا تھا۔ وہ کیا کہتی اس شخص کو؟ اذلان جواب دو، وہ چیخا۔ مجھ سے ایسے بات… وہ سہمی نگاہیں نم کرتے اسے دیکھنے لگی۔ رونا کیوں آ رہا ہے؟ تم اظہار کرو اگر وہ تمہیں پسند ہے تو۔ نہیں، کیا نہیں؟ وہ اس کے قریب آتا بالکل انچ کا بھی فاصلہ مٹا چکا، وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا شاید۔ اذلان ہوش میں آئے، فرشتے نے اسے خود سے دور کرنے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلنا چاہا۔
کیا ہو میری غربت کیوں بری لگی تمہیں؟ میں تو شوہر ہوں تمہارا۔ ازلان میں اس لیے نہیں آئی یہاں۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ ازلان اظہر نے اسے دیکھا، پھر اسے کمرے میں لے جاتے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ مجھ سے محبت ہے؟ وہ اس سے دیکھتا پوچھنے لگا جو روتی اپنے ہاتھ پر اس کے نشانوں کو دیکھ رہی تھی۔ سے ایک مجھ سے محبت نہیں، نہیں ہے محبت۔ وہ اس کے جلاد روپ کو دیکھتی پھٹ پڑی اور روتے اسے دیکھنے لگی جو اب سنجیدگی سے اسے تک رہا تھا۔ اوہ، تو مطلب تمہیں بھی ازلان اظہر نہیں چاہیے، طلاق چاہیے تمہیں مجھ سے، ہے نا؟ فرشتے نے سسکیاں بھرتے اسے دیکھا۔ مراد والا ازلان اظہر تو بالکل نہ تھا۔ محبت کرنے کا موقع کیا اسے دیا تھا؟ اب ازلان اظہر نے، وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ ازلان مجھے واپس جانا ہے۔ وہ سنجیدگی سے آنسو صاف کرتی بولی۔ ٹھیک ہے۔ وہ قدم بڑھاتا اس کی طرف آیا پر اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پر جھکا تو وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ فرشتے، ازلان اظہر، اب اگر تم مر بھی رہی ہو تو ازلان اظہر کبھی نہیں آئے گا تمہارے بلانے پر۔ ہمارا تعلق بس یہیں تک کا تھا۔ ازلان اظہر نے سالوں تم سے محبت میں گزارے، اسے چاہ کر بھی میں نفرت میں نہیں بدل سکتا۔ لیکن ہاں، تم اب میری پسند نہیں رہی۔ میری پسندیدگی تم سے ختم ہوئی۔ آج اب میری ناپسندیدگی اور گریز دیکھو گی تم اپنی ذات کے لیے بس۔ ازلان اظہر کی پسند ختم ہوئی آج فرشتے ازلان اظہر سے۔ وہ اس کے کان کے پاس زہر خند لہجے میں بولا اور اس پر سے ہٹتا، اس کا ہاتھ تھامتا، گاڑی میں بٹھا کر اسے واپس وہیں چھوڑا جہاں سے لیا تھا۔ مجھے آپ کی آفر قبول ہے سر، لیکن مجھے آج ہی اپنی ٹکٹ چاہیے، وہ بولا۔ اس کے سینئر چاہتے تھے وہ وہاں جا کر جانچ پڑتال کے بعد آرٹیکل لکھے اور لوگوں کی حقیقتوں کو سامنے لائے۔ اس نے اپنے لیے فیصلہ کر لیا تھا۔ شام کے 7 بجے وہ گھر میں داخل ہوا، اپنی ماں کے کمرے میں گیا جہاں وہ سو رہی تھی۔ ان کے ماتھے کو چومتا اپنا سامان لیتا، دوبارہ نکل گیا تو اس گھر کو مڑ کر نہ دیکھا۔ رات کے 11 وہ اس شہر تو کیا اس ملک سے ہی چلا گیا تھا، کبھی واپس نہ آنے کا عزم لیے۔ ازلان اظہر اور فرشتے ازلان اظہر کی کہانی کا اختتام شاید یوں ہی لکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی تھی کیونکہ ساری رات وہ سو نہیں سکی۔ شایان نے اس کی سیٹ کو پیچھے کی طرف کیا اور گاڑی تیزی سے چلا۔ وہ کتنے گھنٹوں ڈرائیو کرتا رہا اور وہ اب تک نہ اٹھی تھی۔ کنین، اٹھو، ہم پہنچ گئے ہیں۔ کنین نے اٹھتے دیکھا وہ کسی ہوٹل کی پارکنگ میں تھے۔ کیا ہم یہاں رکیں گے؟ نہیں، مجھے فائل لینی ہے ایک یہاں سے۔ میں آتا ہوں، وہ کہتا چلا گیا تو وہ بھی باہر نکل گئی۔ کمر تھک گئی تھی، مسلسل بیٹھے رہنے۔ پارکنگ کی دوسری طرف بھی باغ تھا، چھوٹا سا، جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ وہ قدم بڑھاتی باغ کے داخلی دروازے پر کھڑی ہو گئی اور بچوں کو کھیلتا دیکھنے لگی۔ سنیں، ایک خوبصورت آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ پیچھے مڑی تو وہ کوئی 24-25 سالہ خوبصورت نوجوان تھا جو اس سے مخاطب تھا۔ جی، آپ کی چادر۔ اس نے جھکتے اس کی چادر کا پلو کیچڑ سے اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگا۔ کنین نے اس کے چہرے کو دیکھا، کتنا پرسکون تھا اس کا چہرہ۔ اس کی ذات اسے سمندر کے خاموشی سے بہتے پانی کی طرح لگی اور فوراً سے نگاہیں ہٹا گئی۔ لیکن اس کے ہاتھ دیکھے جو اب گندے ہو گئے تھے، اس کی چادر پر لگے کیچڑ سے۔ شکریہ، وہ اتنا ہی بول پائی۔ آئندہ دھیان رکھیے گا، وہ پھر سے بولتا، کنین کو متوجہ کر کے۔ کوئی مرد اتنے پرسکون بھی ہوتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گئی اور باغ میں موجود بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ باغ کے کنارے پر بیٹھا تھا، اس کے قریب اب بچے اکٹھے ہو رہے تھے کیونکہ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ فارس بھائی تلاوت نہیں سنائیں گے آج؟ کسی بچے نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ شاید وہ یہاں رہتا تھا یا آتا جاتا رہتا تھا، اسی لیے بچے اس سے مانوس تھے۔ پھر سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگا۔ کنین کی نگاہیں اس شخص کے چہرے پر چپک گئی۔ اس کی آواز، اپنی زندگی میں وہ پہلی بار کسی مرد سے متاثر ہوئی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب بچے بھاگ گئے تو اس شخص نے خود کو نظروں کے حصار میں محسوس کرتے سامنے دیکھا جہاں کنین اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ قدم بڑھاتی اس کی طرف آئی۔ آپ کی آواز بے حد خوبصورت ہے، وہ کہہ گئی اور قدم باہر کی جانب اٹھائے۔ کنین، وہ شخص بولا تو وہ جھٹکے سے واپس مڑی۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ کے بابا کو میں ہی کلینک میں دیکھ رہا تھا میرے بابا کے ساتھ۔ انہوں نے آپ کی تصویر دکھائی تھی ایک روز بابا کو، تو تب میں نے بھی آپ کو دیکھا۔ اوہ، خاور انکل کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسپتال میں داخل کروا دیا ہے۔ آپ وہ بہت بہتر ہیں، پوچھنے کا شکریہ، وہ مسکرا دی۔ شایان جو کھڑکی کے پاس کھڑا فائل کا انتظار کر رہا تھا، اس کی نظر باغ میں موجود اس منظر پر پڑی۔ پھر کونین کے قدم اس شخص کی طرف اور اب اس کو مسکراتا دیکھ اس کے پورے جسم میں انگارے لوٹنے لگے۔ وہ بنا فائل لیے لفٹ سے تیزی سے نیچے آیا تھا، تب وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ شایان نے اسے جھٹکے سے کھینچتے باہر نکالا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سہمی۔ وہ کون تھا؟ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ وہ بے یقین نہیں تھی شاید شایان عثمانی سے وہ ایسی ہی امید کر سکتی تھی۔ بتاؤ۔ کیوں بتاؤں میں آپ کو؟ اگر آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں تو شک ہی صحیح۔ وہ نگاہیں پھیرتی بولی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اندر لایا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ ایک کمرہ فوراً لیا تھا اس نے۔ فائل تو اب وہ لے ہی جا لیتا۔ آرام کرنے کا وہ پہلے ہی سوچ چکا تھا، لیکن کنین خاور سے باز پر ضروری لگا اسے۔ اب بتاؤ، کیا بتاؤ؟ شایان نے آگے بڑھتے اس کی چادر اتاری تو کنین نے اسے جھٹکے سے سر اٹھاتے دیکھا۔ چادر بدلو اپنی۔
اس کی ہمت کیسی ہوئی تمہاری چادر کو چھونے کی؟ یہ حق صرف شایان عثمانی رکھتا ہے، وہ نہیں کہہ پایا۔ وہ اس پر شک نہیں کر رہا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ اس کی ذات کو اتنا تو جان گیا تھا، لیکن کسی کی طرف اس کے بڑھتے قدم اسے ناگوار لگ رہے تھے۔ کنین نے اسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، کیا اس کے علاوہ کوئی چادر اس کے پاس ہے؟ اس کا بیگ گاڑی میں تھا۔ شایان نے اپنی چادر اپنے کندھوں سے اتاری اور اس کے سر پر رکھی، پھر اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے اس کی طرف قدم کیوں بڑھائے؟ شایان نے اس کے نزدیک ہوتے پوچھا۔ آپ کو برا لگا؟ میرے سوال کا جواب دو کنین شایان عثمانی۔ وہ دھاڑا تو کنین نے اسے دیکھا جو انجانے میں اس کے نام کے آگے اپنا نام جوڑ گیا تھا۔ اس کی آواز کافی پرسکون تھی، وہ خوبصورت تلاوت کر رہا تھا۔ بس میں نے تعریف کر دی، کنین نے گہرا سانس بھرتے اسے بتایا۔ میں سیکھ کر تمہیں سناؤں گا۔ وہ ایک دم فیصلہ کر گیا کہ اسے تلاوت کرنا سیکھنا تھا، جلد از جلد۔ لیکن آئندہ تم نے کسی کی طرف یوں پیش قدمی کی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ نہ جانے کیوں لیکن آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ کیا میں نے آپ کو آپ کی آفس کی لڑکیوں سے دور رہنے کا کبھی کہا ہے؟ تم کہہ بھی نہیں سکتی۔ وہ دور ہوا تو کنین قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی۔ کیوں؟ کیا مجھے ناگوار نہیں گزر سکتی آپ کی پیش قدمی؟ وہ اسے سوال کر رہی تھی۔ شایان عثمانی لاجواب ہو۔ اس سوال کی طلبی پھر کبھی کرنا وہ ٹال گیا تھا اسے۔ فریش ہو جاؤ، میں کھانا منگوا رہا ہوں۔ وہ کہتا باہر نکل گیا تو استحضاء سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ دونوں کے جذبات بدل رہے تھے، لیکن دونوں میں جھکنے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن مناسب لفظ نہیں تھے کہنے کو ان کے پاس۔ اس نے لاشعوری طور پر شایان عثمانی کو اپنا شوہر بچپن سے مان لیا تھا۔ کبھی کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ کبھی سننے والے ہزار ہوتے ہیں پر ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی ہمارے پاس لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور کبھی تلاشنے پر بھی الفاظ نہیں ملتے۔ کبھی ہماری بات کے ہر لفظ کا کوئی مفہوم ہوتا ہے اور کبھی کسی گفتگو کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا۔ کبھی احساسات دل پر حاوی ہو جاتے ہیں اور کبھی دل ہر احساس سے عاری ہوتا ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ زندگی رنگوں سے بھرپور اور کبھی ہر رنگ ہی پھیکا لگنے لگتا ہے۔ کبھی انسانوں میں ہزار خوبیاں دکھنے لگتی ہیں اور کبھی ہر شخص ہی بیکار لگتا ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ مسکراہٹ لبوں سے جدا ہی نہیں ہوگی اور کبھی لگتا ہے مسکراہٹ کے لیے وجوہات کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ کبھی لگتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی مطمئن ہی نہیں اور کبھی لگتا ہے افسردگی بنی ہی میرے لیے ہے۔ وہ مسکراتی وہیں بیٹھ گئی۔ کھانا کھاتے ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ کھانا کھا کر لیٹ گیا تو وہیں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شایان عثمانی اسے کتنی ہی دیر دیکھتا رہا، پھر نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ وہ جب بور ہونے لگی تو باہر نکل گئی۔ کسی کی شادی تھی اس ہوٹل میں، وہ وہیں صوفے پر بیٹھتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اسے وہاں بیٹھے کافی وقت ہو گیا تو اس نے اپنے سامنے صوفے پہ پڑی میگزین اٹھا لی اور اس کی برگردانی کرنے لگی۔ یہ چادر بھی اچھی ہے۔ وہی لڑکا وہاں سے گزرا اس کو دیکھتا اس کے پاس آتے بولا، شکریہ آپ کے بار کنین نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ شایان عثمانی کو پسند نہیں آیا تھا اس کے دل نے کہا تو وہ فوراً دل کو ڈپٹنے لگی۔ جی کیونکہ یہ میری چادر ہے اور میری بیوی پر میری چیزیں کافی اچھی لگتی ہیں۔ شایان نے کہتے قدم کونین کی طرف بڑھائے جو اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ کیسے ہر اس وقت پر آ جاتا تھا جب وہ کسی اور کے ساتھ ہوتی تھی۔ چلیں بیوی ہمیں نکلنا ہے، وہ اسے بولا تو کنین اس شخص کو دیکھتی جو اب حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شایان کے پیچھے کمرے میں آئی۔ چلو ہمیں نکلنا ہے۔ یہ کیا کہا آپ نے اسے؟ اگر بابا کو پتہ چل گیا تو میں تمہارا محرم رشتہ ہوں؟ کیا اس سے پہلے کسی سال میں آپ کو اپنے محرم رشتے کا خیال نہیں آیا؟ وہ اس کے سامنے آتی بول گئی۔ نہیں لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اور میں نہیں چاہتی آپ دوبارہ مجھے کسی کے سامنے اپنی بیوی۔ شایان عثمانی نے اسے بازو سے پکڑتے اپنے قریب کیا۔ وہ سمجھ بوجھ سے کالج کی طالب علم کہیں سے نہیں لگتی تھی۔ شاید حالات نے اسے کافی سمجھدار کر دیا۔ کیوں نہ کہوں میں تمہیں بیوی۔ وہ اس پر جھکا تھا۔ کنین کو اس کی خوشبو اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہوئی۔ شایان میں سن رہا ہوں۔ وہ اس پر مزید جھکا۔ میں صرف آپ کے ہاں کام بابا کے، مجھے یہ رشتہ نبھانا ہے۔ شایان عثمانی کہتا اس پر جھکا اور اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ کنین نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ لیکن میری بیوی ہو تم اور شایان عثمانی اپنی بیوی سے نباہ چاہتا ہے۔ وہ پھر سے جھکا اور اس کے دائیں گال کو چوما۔ کنین کا سانس پھولنے لگا۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ کیا وہ اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا تھا؟ اتنی جلدی محبت کیسے ممکن؟ میں نہیں جانتی تھی کہ محبتوں کے الہام ہونے میں تو پلک جھپکنے تک کا وقت درکار ہوتا ہے محض۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ تیزی سے بولی۔ اس کے نزدیک شاید محبت ہونا سب کچھ تھا، لیکن شایان عثمانی کے نزدیک لگاؤ اور کسی کی تڑپ لگ جانا سب کچھ تھا۔ نہیں، جواب بھی اتنی تیزی سے آیا تھا۔ بس جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا ہمیشہ۔ میں اپنی چیزوں سے دست بردار نہیں ہوتا کبھی۔ تم پر بس میرا حق ہے، یہ بات مان لو۔ کنین بہت کچھ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت اسے سب بیمانی لگا۔ مجھے بھوک، تم نے بھی کھانا کھایا ہے؟ اس کی چادر کو ماتھے پر کھینچتا وہ اسے بتا رہا تھا۔ مجھے سانس
تمہاری دھڑکنوں کی آواز میں یہاں تک سن سکتا ہوں، اس لیے سب بے معنی ہے۔ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی گیم ہے، آپ سب کی گیم۔ وہ اسے دھکا دیتی بولی تو وہ خوبصورت شہر لمحوں میں ٹوٹا جو شایان عثمانی کو ناگوار گزرا۔ شایان عثمانی ایسی چھوٹی حرکتیں نہیں کرتا، وہ آئندہ مجھے یوں جھٹکنا نہیں۔ وہ اسے باور کرواتا بولا، آپ مجھ پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کر سکتا ہوں اور میں کروں گا۔ وہ مسکرایا، پھر اس کے کندھے پر جھکا تو وہ سانس روک گئی۔ وہ کئی لمحے اپنے لب اس کے کندھے پر جمائے کھڑا رہا۔ میری عزت ہو تم، اور عزت سے بڑھ کر شایان عثمانی کو تو بس آپ بھی نہیں، اپنا آپ بھی نہیں۔ وہ کہتا پیچھے ہٹ گیا تو وہ اپنی سانسوں کی رفتار کو مدھم کرنے کے جستجو میں لگ گئی۔ بس آپ میری عزت کی حفاظت کر لیں تو کنین خبر آپ کی۔ وہ دل میں بولی، اس کے سامنے بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی وہ۔ شایان اپنی فائل اٹھاتا، سامان سمیٹتا، اس کا ہاتھ تھامتا باہر نکل گیا۔ وہ بھی کٹی ڈور کی مانند اس کے ساتھ گھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ شاید قسمت کے حال پر چھوڑ دیا تھا اس کے نازک دل نے۔ اب فیصلہ قسمت کے ہاتھوں تھا، اسے کسی قیمتی موتی کی طرح محفوظ کیا جاتا یا رسوائی اس کا مقدر بنتی۔ فرشتے نے اپنے کمرے میں قدم رکھا اور بستر پہ لیٹتے پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ وہ جو اپنا سامان سمیٹ رہی تھی، اس کے یوں واپس آتے ٹہر گئے اور اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا فرشتے گڑیا، اٹھو بتاؤ۔ لیکن وہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی کہ وہ جاتے وقت بے حد خوش تھی اور اب وہ انہوں نے مجھے کیا ہوا، اذلان کو فون کروں۔ انہوں نے اسے اٹھا کر سیدھا بٹھایا۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وہ سسکیاں بھرتے بولی۔ ایسے کسے چھوڑ دیا ہے، میں بات نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ مجھے فرشتے کو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ وہ ہچکیاں لیتی انہیں سب بتانے لگی۔ بوا نے اسے سلاتے اذلان کا نمبر ملایا جو بن جا رہا۔ اف خدایا، وہ بے حد پریشان تھی۔ وہ رات تک وہیں اس کے ساتھ بیٹھی رہی تھی جسے اب بخار ہو گیا تھا۔ انہوں نے بمشکل رات گزاری اور صبح اذلان کا نمبر ملا، بیل جا رہی تھی لیکن جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی، ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ اذلان نے ان کی کال نہ اٹھائی ہو۔ وہ اس کے کمرے میں گئی جہاں وہ اب تک سو رہی تھی تو وہ واپس آ گئی۔ ان کا فون بج رہا تھا جس پر اذلان نہیں اعظم اظہر کا نام چمک رہا تھا۔ السلام علیکم بوا۔ وعلیکم السلام۔ بوا فرشتے کہاں ہے؟ سو رہی ہے، وہ الجھی ہوئی سی بولی۔ میں کل واپس آ رہا ہوں لیکن آپ کسی کو مت بتائے گا، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا اور وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ اس کی کال کٹتے ہی انہوں نے دوبارہ اذلان کا نمبر ملایا۔ کال اٹھا لی گئی تھی لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ اذلان، جی بوا، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا ایسا؟ فرشتے کیوں رو رہی تھی کل؟ وہ جانتی تھی لیکن اس سے استفسار کرنا بہتر جانا ہوا۔ کیا ضروری ہے ہم فرشتے کے بارے میں ہی بات کریں؟ وہ بولا تو وہ دنگ رہ گئی۔ آج وہ فرشتے حیدر کی ذات کے بارے میں بات کرنے سے انکاری تھا اور اذلان اظہر جس کی زندگی کی کئی برسوں کا موضوع فرشتے حیدر رہی تھی۔ کیا تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ بوا، اعظم کل واپس آ رہا ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ لمبا دورانیہ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ تم کہاں ہو؟ واپس آؤ، اس سے بات کرو، اسے بخار۔ بوا، میں اس وقت ملک سے باہر ہوں، میں کینیڈا میں ہوں اس وقت۔ اذلان پتر، تیرا دماغ خراب ہے، چھوٹی سی بحث پر تو ملک چھوڑ گیا۔ حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ بات چھوٹی نہیں تھی، میں نے اس لڑکی کو اپنی زندگی کے سالوں دیے اور پتہ ہے ان سالوں میں بھی اعظم بھائی کے جانے کا جو خلا تھا وہ پر نہیں کر پایا۔ میری قسمت میں ہمیشہ دوسرا نمبر آیا۔ میں نے ہر بار یہ کڑوا گھونٹ پیا، لیکن وہ لڑکی جو میرے نکاح میں ہے اگر مجھ پر کسی کو فوقیت دے تو یہ بات میری عزت نفس کو گوارا نہیں۔ میں نے اس سے اپنے سالوں کا حساب مانگا تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی، لیکن ایسا نہیں کر سکتا میں۔ اس سے محبت میں نے اپنی نو عمری میں کی تھی، جب مجھے شاید محبت لفظ کا مطلب بھی نہیں پتا۔ اذلان پتر، واپس آ، سب سنبھال لیں گے۔ وہ اپنا لے گی تجھے۔ نہیں بوا، اس نے مجھے نہیں اپنایا، اسے مجھ سے محبت نہیں، اسے ہمیشہ سے اعظم اظہر چاہیے تھا، اور تو اور اعظم اظہر کو اپنی بیوی دے رہا ہے۔ وہ بھڑکی، نہیں ہرگز نہیں، اپنی بیوی سے تو میں مر کر بھی دستبردار نہیں ہوں گا، اسے تو قبر میں جانے تک اس رشتے سے آزاد نہ کروں میں۔ تو پھر کیوں چھوڑ گئے ہو؟ دور آ گیا ہوں کہ کہیں مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ مجھے اس سے دستبرداری اختیار کرنی پڑے۔ تم اپنے باپ اور بھائی سے نہیں، مجھے صرف اس لڑکی سے ڈر لگتا ہے۔ اگر اس نے مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا تو میں تو جیتے جی یوں ہی مارا جاؤں گا، لیکن اسے میں تب تک میسر نہیں آؤں گا جب تک میری طلب اس کے جسم میں پور پور سرایت نہ گر جائے، اس کی طرف میری سالوں کی بے چینی کو دور نہ کر دے۔ میں دیکھتا ہوں اب اعظم اظہر کے سامنے رہتے وہ اذلان اظہر کو یاد کرتی ہے یا نہیں، اور اگر وہ دونوں، پھر تو اس کی آزادی اور ایک محبوب کی موت تو دنیا دیکھے گی اور یاد رکھے گی۔ خاموشی چھا گئی۔ اسے بخار ہے، دوا دیں اسے، مجھے کوشش کریں، کم سے کم فون کریں۔ وہ کہتا کال کاٹ کے۔ بوا نے ان دونوں کے حال پر رحم کھانے کی اپیل کی تھی خدا کے نزدیک۔ انہیں اذلان پر ترس آیا جس نے سالوں یوں فرشتے کے پیچھے گزار دیے تھے، اور اگر اس کے بعد بھی وہ اعظم اظہر کو چنتی تو انہیں لگا کہ فرشتے حیدر سے زیادہ کوئی ہمدردی طلب اور بد نصیب نہ ہوگا یہاں۔ اب سارے فیصلوں کا دار و مدار فرشتے کے ہاتھوں میں تھا۔ اس کی بچپن میں کی جانے والا پسندیدہ شخص
یا وہ جس نے اسے تحفظ فراہم کرتے نکاح میں لیا تھا؟ فیصلہ بہت جلد ہو جانا تھا۔ شایانوں سے لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے؟ وہ واپس سے گاڑی کو انجان سڑکوں پر دیکھ استفسار کرنے لگی۔ کشمیر۔ لیکن ہم تو اس نے کہنا چاہا مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے یہاں۔ شایانوں سے بنا دیکھے کہا۔ شاید وہ بھی نہیں سمجھ پایا تھا اپنے احساسات کو یا ان لمحات کو جو کچھ دیر پہلے ہوئے تھے۔ شایان، کنین نے کچھ کہنا چاہا۔ خاموش رہو، سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ کنین خاور کی ہمت نہ اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی، اس لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے جاگی سوئی کیفیت میں گھنٹوں کا سفر کیا تھا۔ کئی جگہ پر رکے تھے، گاڑی بدلی، لیکن وہ زیادہ راستہ سوتی آئی تھی۔ اس خوبصورت مگر چھوٹے سے گھر کے آگے رکتے اس نے شایان کو دیکھا، جو گاڑی سے اترتا سامان اتار رہا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی گاڑی سے اتر آئی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے، لیکن یہاں بے حد ٹھنڈ تھی جو اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اندر جاؤ بے وقوف لڑکی۔ اسے وہیں جم کر کانپتے کھڑے دیکھ وہ دھاڑا تو وہ فوراً سے اس کے ہاتھ سے چابی لیتی اندر چلی گئی، کیونکہ وہاں کھڑی رہتی تو شاید جم جاتی۔ وہ سامان اندر لایا جہاں وہ کچن میں چولہے کو جلائے ہاتھ سیک رہی تھی۔ شایان نے آگے بڑھتے اپنا بیگ کھولا، اپنی جیکٹ نکالی، کیونکہ وہ اسلام آباد سے اسے واپس ڈرائیور کے ہاتھ بھیجنے کے بعد خود کشمیر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے ساتھ ہی لے آئی۔ اسے پہنو، اسے کانپتے دیکھ اس کے آگے جیکٹ کی۔ نہیں، ہم ٹھیک ہیں، کنین نے جھجکتے کہا، لیکن اگلے لمحے سانس رک گئی۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑے کرتے اپنی جیکٹ اسے پہنا رہا تھا۔ کنین خاور، ایک بات جان لو کہ میری باتوں کے خلاف نہیں جانا تمہیں آئندہ، اور اگر میں ایسا پھر بھی کروں تو وہ سر اٹھاتے اس سے سوال پوچھ گئی، تو اس کی سزا لازمن ملے گی تمہیں۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا جو اب بھی ٹھنڈے تھے۔ کنین کا سانس سوکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ پل میں تو محبتیں نہیں ہوتی تھی۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ یہ کھیل ہی تھا نا۔ ہاں۔ وہ خاموشی سے شایان عثمانی کو دیکھتی رہی جس کا سارا دھیان اس کے ہاتھوں پر تھا۔ شایان عثمانی، اگر آپ نے ہمیں دھوکہ دیا تو اپنے نکاح کے رشتے کا بھی پاس نہیں رکھیں گے ہم۔ ہمیں یہاں کتنے دن رہنا ہے؟ ہفتہ۔ شایان نے اسے پھر بتایا، پھر اس کے ہاتھ چھوڑ گیا۔ لیکن اتنے دن بابا؟ وہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ مزید سوال مت پوچھنا، میں بے حد تھکا ہوں، آرام کرنا چاہوں گا۔ وہ یہاں آنے سے پہلے صاف ستھرائی اور سارا سامان منگوا چکا تھا، اس نے کوئی دقت محسوس نہ ہوئی تھی انہیں۔ کنین اس کے جانے کے بعد وہیں کھڑی رہی، پھر کمرے کو دیکھنے لگی جو دو ہی تھے، کیونکہ وہ چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ باہر برف باری شروع ہو گئی تھی۔ اسے اس برف باری سے خوف آیا جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا انہیں سچ میں ہم پسند یا یہ دھوکہ ہے؟ بابا کی نفرت کا ہم سے بدلہ؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی جس کا کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس۔ نہیں، ہم کسی کا مہرہ نہیں بنے گے۔ وہ کچھ سوچتی اس کے کمرے میں گئی جہاں وہ قیام پذیر تھا، اندر داخل ہوئی جہاں نیم اندھیرا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے کا جائزہ لیتی آگے بڑھی۔ بیڈ کے ساتھ والے میز پر اس کا فون پڑا تھا۔ ہاں، اس کا فون چیک کرنا تھا، شاید وہاں اسے کچھ مل جاتا یا اس کے سامان میں، لیکن سامان کو بعد کے لیے چھوڑ دے۔ اس نے اس کا فون خاموشی سے تھاما، شایان کی طرف دیکھا جو چیت لیٹا تھا، ہاتھ سینے پر رکھے، چہرے پر سوئے ہوئے بھی سنجیدگی تھی۔ نہ جانے یہ کبھی مسکراتے بھی ہوں گے یا نہیں، اس نے سوچتے جھرجھری لی اور پھر بھاری قدموں سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر اس کے فون کو دیکھا جس پر پاس ورڈ تھا۔ اس نے بے حد کوشش کی اس کے نمبر کے آخری بار نمبر بھی ملائے، لیکن ناکام رہی اور فون لاکڈ ہو گیا۔ وہ ڈرتی واپس رکھ اور باہر آتے پھر سے وہی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اسے جلد سے جلد پتہ لگانا تھا کہ شایان عثمانی اسے دھوکہ دے رہا ہے یا سچ میں اسے رشتہ نبھانا ہے، لیکن اگر یہ سب حقیقت ہوا تو؟ اس کے دل دھڑکا۔ شایان عثمانی کس کا آئیڈل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کی سنجیدگی، اس کا سرد پن، اس کا غصہ، وہ کام کر رہ گئی۔ وہ کچن میں موجود فریج سے بریڈ جم لے کر کھا چکی تھی، واپس وہیں کرسی پر آ کر بیٹھ گئی اور سامنے پڑی کتاب اٹھا کر برق پلٹنے لگی۔ وہ اتنی مہو تھی کہ اس کی موجودگی محسوس نہ کر پائی۔ شایان نے اسے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کھڑا کیا تو وہ ڈر گئی۔ میرا فون چیک کیا تھا تم نے؟ وہ اس پر جھکا از حد سرد پن سے پوچھ رہا تھا۔ وہ میں کنین سے کوئی جواب نہ بن پایا تو وہ خوفزدہ ہوئی تھی پل میں۔ شایان اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کی سخت گرفت محسوس کرتے ہوئے سسکی۔ شایان نے فون کا لاک کھولا اور اس کے ہاتھ میں تھمانے سے پہلے ایک نمبر ملایا۔ خاور سے بات کرواؤ۔ اور فون کنین کے ہاتھ میں تھما دیا اور وہیں کھڑا رہا۔ کنین نے پہلے اسے بے یقینی سے دیکھا، پھر اپنے باپ کی آواز سنتے ان کی خیریت دریافت کی اور فون خاموشی سے اسے تھما دیا۔ اگلی بار مجھ سے کہہ دینا۔ وہ محض سر ہلا گئی۔ وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ کنین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے دل کے حال نازک تھے۔ کیا کھائیں گے؟ شایان نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ معصومیت کا پیکر تھی، کیا وہ سب برداشت کر پاتی جو وہ سوچ بیٹھا تھا؟ کچھ بھی، شایان نے کہا، نظریں اب بھی نہیں ہٹائی تھی اس کے چہرے سے۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھتی کہ شایان اسے کھینچ کر اپنے دل کے خلاف جاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ کنین کو لگا اس کا دل دھڑک کر بند ہو جائے گا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ کیا ہو رہا ہے۔ سمجھ تو شاید شایان عثمانی بھی نہ پایا تھا۔ کنین جھجکتے اس سے دور ہوئی۔ شایان نے اس کے بازو کو سہلایا جہاں پر وہ گرفت سخت کر گیا تھا، اس کے لمس کی ٹھنڈک محسوس کرتے
قرآن کا وجود لرزا۔ شایان عثمانی کے فون کی آواز پر ان خوبصورت لمحوں کا ارتکاز ٹوٹا اور ایک دم پیچھے ہوا اور پھر کمرے میں چلا گیا تو وہ بھی کچن کی طرف چلی گئی۔ کیسے ہو میری جان؟ میں ٹھیک ہوں خالہ جان، آپ کیسی ہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو نہیں؟ نہیں میری جان، سب ٹھیک ہے۔ تم بتاؤ کب آ رہے ہو اپنی خالہ سے ملنے؟ جلد آؤں گا۔ وہ خاموش ہوا اور ان کے بولنے کے انتظار میں تھا۔ اب وہ شاید تم خاور عثمانی کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہو؟ وہ سرد سے لہجے میں استفسار کرنے لگے۔ وہ خاموش ہوا، اس بات کا کوئی جواب نہ تھا اس کے بعد۔ بولو شان جی، وہ بس اتنا بول پایا۔ بہت اچھی بات ہے، خدا تمہیں اس کا صلہ دے۔ خالہ جان پلیز، ان سب کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ تو شایان عثمانی مرتے دم تک نہیں بھولے گا، اور جب تک آپ کو انسان نہ دلوایا مجھے سکون نہ آئے گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ شایان عثمانی اپنے گنہگار کے ساتھ رحم دلی نہیں دکھا سکتا۔ مجھے امید ہے تم میرا مان رکھو گے شان۔ وہ سرد آہ بھرتی بولی اور کال کاٹ گئی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا جہاں سے کنین کام کرتی صاف دکھائی دے رہی۔ مجھے یہ سب کرنا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اف، اس نے مٹھیاں بھینچی۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل اس کے کسی فیصلے میں ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ سوچوں میں تھا جب وہ باہر آئی، اس کے آگے اس کا ناشتہ رکھا جو بریڈ انڈا تھا، کیونکہ فوراً وہ یہی بنا سکتی تھی۔ یہ نہیں کھانا مجھے۔ وہ سوچوں کے گرداب سے نکلتا بولا۔ کنین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کھائیں گے پھر؟ پراٹھا بنا لو، انڈا یہی کھا لوں۔ وہ بولا تو کنین نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ اس نے تو کبھی پراٹھا نہیں کھایا تھا۔ کیا ہوا؟ آٹا گوندنا پڑے گا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ میں یہ کھا لیتا ہوں۔ سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ نہیں، میں گوندھ لیتی ہوں، دوپہر میں بھی کام آئے گا۔ وہ تیزی سے کچن میں گئی، جہاں وہ بھی پیچھے آتا وہیں بیٹھ گیا۔ وہ تیزی سے آٹا گوندھ رہی تھی، تھوڑا سا جو جلد ہی گوندھا گیا۔ شایان عثمانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کالج کی چھوٹی سی 17-18 سالہ لڑکی، نازک سے درمیانہ قد، سلکی لمبے بال جو ہمیشہ چادر کے نیچے موجود رہتے تھے، میک اپ سے پاک چہرہ، کالی شلوار قمیض پر اسی کی دلوائی چادر لی وہ کام میں مصروف تھی۔ گلابی رنگت ستوا ناک خوبصورت نقوش جن سے معصومیت چھلکتی تھی، وہ خوبصورت تھی بلا شبہ۔ تمہاری جیکٹ کہاں ہے؟ اس پر دھیان دینے کے بعد وہ یکدم بول، آٹا لگ جاتا تو گندی ہو جاتی، اسی لیے میں نے اتار کر رکھ دی۔ وہ صاف سے لہجے میں بولی۔ تو کیا میں نے بولا تھا کہ اسے گندا نہیں کرنا تم نے؟ شایان نے سنجیدگی سے کہا تو کنین اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کر کے ہاتھ سیکو اور جیکٹ پہنو فوراً، وہ کہتا باہر بیٹھ گیا کیونکہ اس کا پراٹھا تیار تھا۔ تو میں پیاری ڈز امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔